أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج کی یہ بابرکت محفل ہمارے ممتاز عالم دین مجاہد سنت حضرت علامہ مولانا محمد فیصل اختر القادری صاحب دامت برکات و مالیہ کی صدارت میں جاری ہے، اور یقیناً میلاد پاک کا یہ مبارک مہینہ ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کر رہا ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 11ویں صدی کے مجدد ہیں، اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں فرماتے کہ جس مقام پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، رب کریم وہاں پر پورا سال امن قائم فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ اس مقام پر اور یہاں یہ جو محلہ ہے، یہاں کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ انشاءاللہ پورا سال اس محفل اور میلاد کی برکتوں کو پاتے رہیں۔ کوئی کہتا ہے مولانا صاحب 40 سال ہوئے شروع ہوا، کوئی کہتا ہے کہ 50 سال ہوئے، کوئی کہتا ہے ہری پگڑی والے آئے تب سے یہ میلاد منانا تم نے شروع کیا۔ میں آپ کو 5ویں صدی میں لے کے جاتا ہوں، یہ 15ویں صدی ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے 5ویں صدی کے عظیم محدث حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی عربی میں پوری کتاب لکھی بیان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے صفحہ نمبر 70 پر آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے بلاد عرب مکہ، مدینہ، یمن، شام، مصر میں جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا، سارے بلاد عرب کے لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھا کرتے اور فرماتے چاند نظر آتے ہی مکہ، مدینہ، مصر، شام، یمن، سب جگہ گلیوں میں، کوچوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، گھروں میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجنا شروع ہو جاتی، لوگ صدقات و خیرات کرتے اور پورا سال جو ہے میلاد کی برکتوں کو پایا کرتے۔ بتائیے کہ یہ الحمدللہ صدیوں سے ہمارے بزرگان دین کا یہ وتیرہ اور طریقہ رہا، اور آخر میں الحمدللہ اہل سنت کے حصے میں سعادت آئی۔ اتنا پیارا شعر ہمارے سناخہ پڑھتے ہیں کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ یہ وہ عظیم اور مبارک محفلیں اور حضور علیہ السلام کا میلاد منانا بہت بڑی سعادت کی بات۔ اب آئیے سب سے پہلے 9ویں صدی کی عظیم محدث کی عظیم کتاب مواہب اللدنیہ صفحہ نمبر 90 پر ایک حدیث پاک نقل۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ حبیب کون ہوتا ہے اور خلیل کون ہوتا ہے؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں، بریلی کے تاجدار نے صرف ایک شعر میں سمجھا دیا کہ حبیب کون ہوتا ہے اور خلیل کون ہوتا ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے خلیل وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، حبیب وہ ہوتا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ یعنی خدا کی رضا
چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ کلیم کون ہوتا ہے اور حبیب کون ہوتا ہے؟ کلیم وہ ہوتا ہے جسے مانگنے سے دیا جاتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جسے بن مانگے دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، مولا میں تیرا نور دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم فرماتا ہے لن ترانی۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، واضح الفاظ میں ترجمہ، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب کتنی مرتبہ یہ عرض کی؟ 9 مرتبہ۔ مفسرین فرماتے ہیں 9 مرتبہ عرض کی اللہ کے حضور حضرت کلیم نے کہ مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ہر مرتبہ رب نے یہی فرمایا اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی، اللہ اکبر، ماہ رجب کی 27ویں شب ہے، حضرت ام ہانی کے مکان میں محو استراحت ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کا جلوس لے کر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلیے، آپ کا رب آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ دیکھیے محبوب کو بغیر مانگے عطا کیا، اور حضرت کلیم نے جو 9 مرتبہ کہا ان کی خواہش کیسے پوری ہوئی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام اللہ کے دیدار کر کے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آنکھوں میں اللہ کے جلووں کو دیکھا، بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے، من کرتا تھا پھر ہو۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا تحفہ ملا؟ کہ امت کے لیے 50۔ کہا 50 نہیں پڑھ سکے گی، کم کروائی۔ پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، 45 کم ہوئی، 9 چکر محبوب علیہ السلام نے لگا۔ یہاں پر بھی میرے بریلی کے تاجدار خاموش نہ رہے، کہنے لگے ارے کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے ہیں، کون ہے یا رسول اللہ آپ کے سوا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر، 9 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام گئے آئے، رب نے اشارہ دیا کلیم 9 مرتبہ تمنا کی تھی، دیدار تو نہ کیا، اب ان آنکھوں میں 9 مرتبہ جو ہے میرے جلووں کو دیکھ لو۔ 9 مرتبہ حضرت کلیم دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ یہ حضرت موسیٰ کی دعا، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، اور اتنی عظیم دعا، یہاں طلبہ بچے بھی بیٹھے، یہ بات کرنا فائدے سے خالی نہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب صبح سبق یاد کرتے ہیں رات بھول جاتے ہیں، صبح سبق یاد کرتے ہیں اسکول میں بھول جاتے ہیں، رات یاد کریں دن میں بھول جائیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی حضرت موسیٰ کی یہ دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اگر 7 مرتبہ پڑھ کر سینے پر دم کرے اور اپنا سبق یاد کرے تو انشاءاللہ مرتے دم تک اپنے سبق کو نہیں بھولے گا۔ یعنی اس قدر جو ہے ان آیات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ برکتیں رکھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ جو ہے وہ ہمارے نوجوان بھی بڑے بوڑھے بھی اکثر جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، یادداشت کمزور ہو جاتی، تو ایسے حضرات بھی اگر روزانہ 7 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا یہ آپ بار بار پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے سینے پر دم کریں تو انشاءاللہ تعالی حافظہ اور یادداشت مضبوط ہوتی رہے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام، اللہ اکبر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلیم کی دعا
حضرت موسیٰ دعا کرتے رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے سینے کو کھول دے. محبوب کی بات آئی، محبوب نے کوئی دعا نہیں کی. رب کریم خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا. اب حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں نے آپ سے معظم اور مکرم کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. اب یہ اندازہ لگائیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے، ہم نبی کے جیسے نہیں ورنہ قوم جوتیاں مارتی. اگر یہ کہتے انہوں نے گما دیا نبی ہمارے جیسے. ارے نبی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے جب حدیث شریف میں ہے کہ رب نے فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ سے مکرم اور معظم کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. جب رب نے پیدا ہی نہیں کیا تو مصطفیٰ جیسا کوئی ہو کیسے سکتا ہے. اور پھر جو ہے حدیث شریف کے آخری الفاظ رب کریم فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. یعنی کیا مطلب کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. یعنی چاند میں چاندنی مصطفیٰ کے لیے، سورج میں روشنی مصطفیٰ کے لیے، آبشار میں نغمات مصطفیٰ کے لیے، دریا میں روانی مصطفیٰ کے لیے، سمندر میں طغیانی مصطفیٰ کے لیے، یہ آبشار کا جو ہے وہ بہنا یہ مصطفیٰ کے لیے، یہ پہاڑ کا سکوت جو ہے یہ مصطفیٰ کے لیے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ جنت، یہ حوران بہشت، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو کس کے لیے؟ کبھی کائنات کی رنگینیوں کو دیکھیں آپ، ان کا حسن و جمال دیکھیں، کچھ نہیں صرف اور صرف جو ہے اگر آپ مچھلیوں کو دیکھیں تو کتنی خوبصورت حسین مچھلیاں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کسی پینٹر نے پکڑ کر جو ہے ان مچھلیوں کے اندر جو ہے وہ رنگ بھرا ہو، پینٹنگ کی ہو. ایسی حسین مچھلیاں، یہ سب حسن و جمال کس کے لیے؟ یہ کائنات کا سجانا کس کے لیے؟ تو مولانا حسن رضا اپنے اشعار میں کہتے ہیں نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، ارے تجھے دھولا بنا کر بھیجنا تھا بزم انکام. یہاں پر ہمارے حضور تاج الشریعہ حضرت شاہ مفتی اختر رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شعر میں کیا پیاری بات کہتے ہیں. محبوب زمین بنائی تیری خاطر، سورج بنائے تیری خاطر، آسمان بنائے تیری خاطر، زمین بنائی تیری خاطر، جنت تیری خاطر، انسان تیری خاطر، جنات تیری خاطر، ملائکہ تیری خاطر، شجر و حجر تیری خاطر، چرین پرند تیری خاطر. ہر چیز محبوب میں نے بنائی تیری خاطر. اور اب خود رب میں جو ہوں اپنی خاطر پیدا کیا تو محبوب تجھے پیدا کیا. اب دیکھیے کہ کس قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. اور حدیث شریف اور مفسرین کو آپ پڑھیے کہ جتنے بھی انبیاء صالحین آئے کوئی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، کوئی خاص علاقے کی طرف بھیجا گیا، کوئی خاص تعداد کی طرف. جیسے حضرت یونس علیہ السلام مفسرین فرماتے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آبادی پر نبی بنا کر بھیجے. حضرت موسیٰ قوم بنی اسرائیل کی طرف، کوئی خاص قوم، کوئی خاص علاقے، کوئی خاص شہر، کوئی خاص ملک کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. لیکن جب محبوب کی بات آئی تو رب کریم فرماتا ہے محبوب ہم نے جو ہے آپ کو ہر مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. یعنی چاند کہتا ہے میرا نبی، سورج کہتا ہے میرا نبی، ستارے کہتے ہیں میرا نبی، اور زمین کہتی ہے میرا نبی، آسمان کہتا ہے میرا نبی، دریا کہتے ہیں میرا نبی، سمندر کہتے ہیں میرا نبی، ہر چیز کہتی ہے میرا نبی. اس کو میرے امام نے یوں قلم بند کیا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی. نبی پاک علیہ السلام کائنات کے ہر ذرے کے لیے نبی اور رسول بن کر جو ہے وہ تشریف لائے. اور حضرت امام نبہانی رحمت اللہ علیہ سعادت الدارین میں دوسری جلد صفحہ نمبر 130 پر بڑی جو ہے لطیف بات،
ایسی پیاری بات کہ کلیجے کو ٹھنڈا کر دے اور مقام مصطفیٰ کو اور بلند کر دے۔ آپ فرماتے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو شرف بخشا فرشتوں سے سجدہ کروا کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے فرمایا فرشتوں یہ میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، اسے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروا کے حضرت آدم علیہ السلام کو شرف بخشا۔ امام نبھانی فرماتے ہیں فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن رب نے فرشتوں کا ساتھ نہیں دیا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں۔ وہ سب کا پروردگار ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو فرشتوں کا ساتھ نہیں دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور جب بات آئی حبیب کی تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک میں بھی درود بھیجتا ہوں، فرشتوں تم بھی محبوب پر درود بھیجو۔ یعنی درود بھیجنے میں اللہ اکبر، فرشتوں کا رب نے ساتھ دے کر مقام مصطفیٰ کو اور بلند کر دیا۔ اور یہاں پر ابن قیم، اگرچہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسے فتاوی رضویہ میں گمراہ لکھا، لیکن اس کی ایک بات جو جلاہ الافہام میں اس نے لکھی کہ مسلمانوں کبھی تم نے غور کیا کہ یہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ جلاہ الافہام میں اس نے لکھا کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہما وقت فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ فرشتے ہر لمحہ ہما وقت جو ہے حضور علیہ السلام کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں کیا تشریف لائے، خدا کی قسم کائنات میں نور ہی نور آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے جو ہے اللہ اکبر، ہمارے تو ایسے نصیب کھلے کہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک بہترین جو ہے روایت نقل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے۔ وہ جو آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر سنا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سال۔ سجدے میں تشریف لے گئے اور لبہائے نور ننھے ننھے ایسے جنبش کرنے لگے۔ کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی امتی، میرے رب میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ ہبہ کر دے کیا مطلب؟ مجھے دے دے، مجھے اس کا مالک بنا دے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ میرا موبائل ہے، میں اگر یہ کہوں کہ میں نے یہ موبائل ان کو ہبہ کر دیا تو اب یہ اس کے مالک ہو گئے، اب یہ اس کے مالک ہو گئے۔ اللہ اکبر، محبوب علیہ السلام دعا کرتے ربی حبلی امتی امتی، میرے رب میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ محبوب کہتا ہے، رب کریم فرماتا ہے محبوب کر دی۔ اس سے پتہ چلا کہ اب ہمارے مالک نبی پاک علیہ السلام۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یہاں پر عزیزان گرامی ایک اور بات جو کہ بہت زیادہ ہے تو گہرائی والی، لیکن سمجھ میں آپ کے آ جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نبی کو مالک نہیں مانتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی ربی حبلی امتی، میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ رب نے ہبہ کر دی تو اب جو کہے کہ میں حضور کو مالک نہیں مانتا تو حضور کے مالک ہونے کا انکار نہیں کر رہا، اپنے امتی ہونے کا انکار کر رہا، کیونکہ امتی تو وہی ہے جس کے مالک حضور علیہ السلام ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ہی ہمارے مالک۔ اب یہ آواز آئی، رب کریم جبریل سے فرماتا ہے جبریل
میرے محبوب کو دیکھو، ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اے جبریل بتاؤ، آج دنیا میں آتے ہی جب اپنی امت کو نہیں بھولے تو قیامت کے دن کیسے بھول جائیں گے؟ اب یہاں پر عزیزان گرامی ہم سب کے لیے ایک بات قابل غور کہ نبی پاک علیہ السلام تو دنیا میں آتے ہی ہم گناہگاروں کو یاد رکھتے ہیں، ہم نے اپنے آقا کو کتنا یاد رکھا؟ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنا درود پڑھا، ان کی کتنی اداؤں کو اپنایا، کتنی ان سے ہم نے محبت کی، ان سے کتنا جو ہے وہ ہم نے عشق کیا۔ اب جو ہے ہم سب جو ہے اپنے نفس سے یہ سوال کرے، اور یہی نہیں، جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد ہر رات جو ہے اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں الگ اور مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ، نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ آہوزاری فرماتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ آپ کے چشمان کرم سے جو ہے یہ اشک باری کیسی، یہ موتی سے بڑھ کر اللہ اکبر یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کی یاد رلا رہی ہے۔ حضرت جبریل نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے حبیب کو جو ہے تیری حبیب کو جو ہے ان کی امت کا غم رلا رہا ہے۔ رب کریم فرماتے جبریل جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم جو ہے آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں اور یہ جب مجدہ سناتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ قیامت کے دن اس وقت تک راضی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا جب تک میرا آخری امتی شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ دیکھیے کتنی محبت، اور اللہ اکبر جب کسی کو کوئی اپنی چیز محبوب مل جائے تو وہ سب کو بھول جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص صدر پاکستان کی طرف سے بلاوا آ جائے ملاقات کا تو کسی کو بھی نہیں دیکھے گا، راستے میں کوئی کہے کہ بھائی میرا یہ پیغام، وہاں جا کے سب بھول جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت دیکھیے امت سے، اللہ اکبر رب کریم کا دیدار کرنے کے لیے پہنچتے ہیں لامکاں کی زمین پر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی لامکاں پہنچے رب کریم نے جو ہے اپنا دیدار کرایا، اور دیدار کرانے کے بعد رب کریم فرماتا ہے آج مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی ربی حبلی امتی امتی۔ دیکھیے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی، لیکن رب کریم کی بارگاہ میں بھی دیدار کا مبارک تحفہ لے کر بھی اپنی گناہگار امت کو نہ بھولے۔ اور یہی نہیں، حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا اور قبر انور کے اندر رکھا گیا، میں وہ آخری شخص تھا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور میں موجود تھا۔ میرے باہر آنے کے بعد حضور علیہ السلام کی قبر انور کو بند کر دیا گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ لبہائے نور جو ہے وہ جنبش کر رہے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ وصال کے بعد قبر انور میں زبان اقدس پر کیا ہے، لبہائے اقدس جنبش کرنا کیسا؟ جیسے ہی میں نے کان لگائے لب اقدس پر تو آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی امتی۔ یہاں پر عزیزان گرامی آپ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کی زبان نہیں ہلتی، اس کی آواز نہیں ہلتی، آواز نہیں نکلتی، اس کے ہونٹ نہیں ہلتے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بعد وصال ہونٹ مبارک کا ہلنا اور اندر سے آواز آنا، دعا اللہ سے مانگنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اور انبیاء کرام بعد وصال قبر میں بھی زندہ ہیں۔ اور دوسری چیز
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصال کے بعد بھی قبر انور میں اپنی امت کو نہ بھولے، اور ایک وقت ہم پر بھی آئے گا جب ہم بھی جو ہے اندھیری قبر میں داخل ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والی بیوی بھی عدت میں بیٹھ جائے گی، ماں اتنی محبت کرتی ہے وہ بھی گھر کے دروازے تک لاشے کو چھوڑ کے چلی جائے گی، باپ جو ہے وہ قبر کے دھانے تک آئے گا، بھائی قبر کے دھانے تک، سب دوست یار جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم رات کو دیر دیر تک باتیں کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی جو ہے ہمیں اندھیری قبر کے دھانے پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ لیکن جب قبر بند ہوگی کوئی مددگار نہیں، کوئی جو ہے وہاں پر ہمیں دلاسا دینے والا نہیں۔ ایسی اندھیری قبر میں جب بندہ بالکل تنہا ہوگا تو ایسی اندھیری قبر میں بھی تیسری سوال کے وقت نبی رحمت للعالمین کی رحمت بن کر پھر دوبارہ قبر میں تشریف لے آئے گی، اور اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی ذات کیا آئے گی؟ بریلی کے تاجدار اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کی۔ حضور چشمہ نہیں، چشمے، اور وہ بھی نور کے۔ حضور ایسا کیا ہوگا؟ ارے اس میں تو صرف سوئی کے ناکے کے برابر نہ ہوا جا سکتی ہے، نہ کوئی جو ہے روشنی جا سکتی ہے، پھر یہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب جگمگا اٹھی میری گور کی خاک۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ آج تو میری قبر کی خاک بھی جگمگا اٹھی۔ حضور یہ کیسے ہو گیا؟ کہتے جگمگا اٹھی میری قبر کی خاک، میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ اے محبوب، آپ جب میری اندھیری قبر میں آئیں گے اور جب آپ مسکرائیں گے تو دندان اقدس سے نور کی اتنی شعاعیں نکلیں گی کہ قیامت تک جو ہے میری قبر جو ہے نور کے چشموں سے جو ہے وہ اللہ اکبر منور ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ اس کے بعد ایک کٹھن منزل وہ آخرت کی منزل ہے۔ وہاں پر یہ عالم ہوگا کہ اگر کوئی شخص کم گناہ گار ہے تو وہ اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی سینے تک، کوئی کاندھے تک، کوئی پورے کا پورا پسینے کے اندر جو ہے وہ ڈوب رہا ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ایسے کٹھن وقت میں اللہ اکبر، امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، رب کریم فرمائے گا اے حضرات انبیاء تم جنت میں اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ سب اٹھیں گے اور جنت میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ یا رسول اللہ آپ نہیں بیٹھیں گے؟ جنت تو آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے، جنت تو آپ کے نور سے بنائی گئی ہے، جنت تو آپ کا انتظار کرتی ہے، آپ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ فرماتے میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ اگر میں جنت میں اپنی نشست پر بیٹھ گیا تو میری گناہگار امت کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ دیکھیے امت سے محبت دیکھیے، اللہ اکبر، کہ محشر میں بھی جنت میں اپنی مسند پر نہیں بیٹھ رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے؟ سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہاں انس میں تیری شفاعت کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اربوں خربوں سے زیادہ انسان ہوں گے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے انس سب سے پہلے جو ہے وہ میزان پر آ جانا۔ یا رسول اللہ میزان پر آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ فرماتے وہاں جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے تو میں اپنے گناہگار امتیوں کے جو نیکیوں کے پلڑے ہیں اپنے کرم سے انہیں بھاری کر کے ان کی شفاعت کر کے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام سخاوی رحمت اللہ علیہ القول البدی میں ایک حدیث نقل کرتے ایک امتی سخت گناہگار پریشان حال، گناہوں کا پالڑا بھاری، اتنے میں بزرگ آئیں گے اپنے جبے سے سفید کاغذ نکال کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ قدموں میں گر جائے گا۔ آپ کون ہیں؟ ایسی مصیبت کے دن آپ نے میرا ساتھ دیا۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے تو مجھے نہیں جانتا، میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کرم نوازی
اور یہ سفید کاغذ کس چیز کا؟ سرکار فرمائیں گے یاد کر دنیا میں ایک مرتبہ تو نے مجھ پر محبت سے درود پڑھا تھا، وہ میرے پاس امانت تھی، آج وہ امانت میں نے تجھے لوٹا دی۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میزان پر نہ پاؤں تو کہاں آؤں؟ فرمایا پھر حوض کوثر پر آ جانا، جب وہاں میرے پیاسے امتی العطش العطش کہتے ہوئے پیاس کی حالت میں آئیں گے تو میں اپنے نورانی ہاتھوں سے انہیں جام کوثر پلا رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر کوثر پر بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں آؤں؟ آپ علیہ السلام فرماتے پھر وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز وہ پل صراط جو ہے جہاں سے ہر انسان نے گزرنا ہے وہاں آ جانا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ فرماتے ہیں جب میرے گناہگار امتی کٹ کٹ کر جہنم کے گرنے لگیں گے تو میں انہیں تھام کر سینے سے لگا کر بجلی کی طرح پل صراط سے گزار رہا ہوں گا۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی لمحے بھی ہمیں نہیں بھولے، معراج کی رات بھی نہ بھولے، ولادت ہوئی تو نہ بھولے، وصال کے وقت بھی آپ نہ بھولے، وصال کے بعد بھی نہ بھولے۔ ہم دنیا سے جاتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، قیامت کے دن بھی وہ ہمیں یاد رکھیں گے۔ تو یقیناً جو نبی ہر لمحہ اپنے غلاموں کو یاد رکھے تو ہمیں اس نبی کی یاد کتنی کرنی چاہیے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور آخری وہ بخاری کی حدیث پاک کہ سرکار فرماتے قیامت کے دن جب آدھا دن گزر جائے گا 25,000 سال، تو اب اہل محشر کہیں گے کہ ڈھونڈو کوئی مسیحا جو اس مصیبت سے ہمیں نکالے۔ چلو ڈھونڈتے ہیں، پھر ایک عظیم لشکر آگے بڑھے گا اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئے گا، عرض کرے گا آپ تو اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ نے اپنے دست قدرت سے آپ کو پیدا کیا، حضور آپ ہماری سفارش کیجئے، اس مصیبت سے ہمیں نکالیے۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں کسی اور کو تلاش کرو، آج جو رب کا جلال ہے اس سے پہلے ایسا جلال رب کا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو کہا حضور ہم کہاں جائیں؟ کہا کسی اور کو تلاش کرو۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم سب یہی جواب دیں گے۔ یہ کرتے کرتے جو ہے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی یہی کہیں گے کہ آج جو رب کا جلال ہے اس سے پہلے ایسا جلال میں نے کبھی نہیں دیکھا، کسی اور کو تلاش کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے حضور ہم تو تھک گئے ہیں، ہم تو نہ جانے کہاں کہاں گھومے، آپ ہی کوئی راستہ بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج تو ایک ہی ہستی ہے کہ جو تمہیں اس مصیبت سے نکال سکتی ہے، آج ایک ہی وہ عظیم رسول ہے کہ جو تمہاری شفاعت کرے گا، اور وہ اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی شفیع امت ہے، وہی رحمت للعالمین، آج تمہاری شفاعت کریں گے۔ عزیزان گرامی یہاں پر ذرا آپ سوچئے کہ ابھی ہم نے یہ حدیث پاک سنی، کئی لوگوں نے پڑھی، امام بخاری نے نقل کی، تو پھر ڈائریکٹ حضور کے پاس قیامت کے دن تشریف لے جاتے، حاضر ہو جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اتنی دشواریاں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ شارحین کرام فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ حدیث سب کو بھلا دی جائے گی، یہاں تک کہ جس بخاری شریف میں حضرت امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا وہ بھی بھول جائیں گے، ان کو بھی بھلا دی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا حسن رضا سمجھا گئے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی البدور الصافرہ، اللہ اکبر، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں مسلمانوں یہ دنیا کے اندر تو نبی پاک علیہ السلام کی شان عظمت جو تم سنتے ہو یہ تو بہت کم ہے، ارے حقیقت میں تو مقام مصطفیٰ قیامت کے دن پتہ چلے گا، اس دن جو ہے پتا چلے گا کہ شان مصطفیٰ کتنی بلند ہے۔ آج جو یہ مدد کو شرک کہتے ہیں، کل بھی وہی لوگ جو ہے وہ عزیزان گرامی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا کل تو مانے گا، وہ نہیں مانیں گے، آج مدد مانگ، آج ان کو اپنا سب کچھ مان لے، آج ان کے دامن کو
मजबूती से पकड़ ले। आज जो है मुस्तफा करीम का हो जा, आज हुजूर अलैहि सलाम पर अपना सब कुछ फिदा कर दे, फिर देखना इंशाअल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां में अल्लाह की रहमत तुझ पर नाजिल होगी, अल्लाह तबारक व तआला तुझसे राजी होगा। हमारे ये नौजवान भी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्ग भी बैठे हैं। आज हमें नबी पाक अलैहि सलाम की सुन्नतों पर अमल करने में शर्म आती है। आज अमामा पहनने में हमारे नौजवान शर्माते हैं, टोपी पहनने में शर्माते हैं, मस्जिद के गेट पर आते ही फौरन टोपी जेब में रखते हैं। मेरे मुसलमानों, नहीं नहीं, तुम क्यों इस तरह कर रहे हो? तुम जरा सोचो कि तुम किस मुस्तफा करीम अलैहि सलाम के गुलाम हो, ये जिनके लिए अल्लाह अकबर। आप हैरत करेंगे, मैंने मुफस्सिरीन को पढ़ा 70 से जायद अल्लाह अकबर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ये तमन्ना करते थे, मौला तू हमें नबी ना बनाता, अपने हबीब का उम्मती बना दे। हमें जो है अल्लाह ने ये शहादत बिन मांगे अता की, हम कितने खुश नसीब हैं। लेकिन आज अजीजाने गिरामी, हमारे लोग नबी पाक अलैहि सलाम की अदाओं को जो है वो पसे पुश्त डाले हुए हैं। ये सिर्फ बाल जो है, आज आप देखिए हम अगियार के फैशन पर बाल कटवाते हैं। दाढ़ी शरीफ भी अगर किसी ने रखवाई तो वो भी फैशन में आ गए, वी में इधर से काटते हैं उधर से। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ नौजवानों, अगर कोई तुम्हारा दोस्त भी छेड़े, मौलवी हो गया, दाढ़ी रख ली, तो कह देना कि किसी आदमी को देख के नहीं रखी, अपने मुस्तफा करीम अलैहि सलाम को देख के रखी, जिनकी बारगाह में कयामत के दिन शफाअत का सवाल करने के लिए जाऊंगा। मैशर की गर्मी में जिनके दामन की ठंडी ठंडी हवाएं पाने के लिए जाऊंगा, उस मुस्तफा करीम को राजी करने के लिए रखी। अगर ये सोच हो जाए, अगर हमारा जहन ऐसा हो जाए, लोग कहते हैं मौलाना साहब ये जो बच्चे हैं हमारे, ये इतनी छोटी उम्र में दाढ़ी रखते हैं, इनको लड़की नहीं मिलेगी। तो देखिए क्या सारे मौलवी कवारे बैठे हैं। ये सिर्फ शैतानी चाल है कि जो आज हमारे वालिदैन के ऊपर छाई हुई कि बच्चा पैंट शर्ट और जूते पहनकर पांव हिलाए तो बीवी जो है शोहर को, और शोहर बीवी को कोनी मार के कहते देख आज मेरा बच्चा कैसा अंग्रेज लगता। और बेटा दाढ़ी सजाए तो माँ बाप कहते हैं अरे तू अब से मौलवी बन गया, तुझे कोई लड़की नहीं देगा। जब दाढ़ी में सफेदी आ जाए तो मस्जिद का कोना पकड़ लेना, वहां जाकर अल्लाह अल्लाह। ये देखिए जब वालिदैन की सोच ऐसी होगी तो बताइए हमारी औलाद गुलामान मुस्तफा कैसे बनेगी। फिर यही होगा कि अल्लामा फैसल साहब के पास आएंगे, कहेंगे अरे हमें वजीफा दीजिए। क्या हुआ? बेटे जो हैं हमारे आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। अरे क्यों करते हैं? इसलिए कि तुमने इन्हें दामन मुस्तफा से दूर रखा, आज ये तुम्हारे बागी हो गए। और कितनी प्यारी बात किसी मुबल्लिग ने कही कि अगर आज माँ बाप अपनी औलाद को अल्लाह और इसके रसूल का फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं, नहीं नहीं मैं भूल गया, उस मुबल्लिग ने कहा कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को अपना फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं तो वो अल्लाह और इसके रसूल का फर्मा बरदार बना दे, खुद बखुद औलाद इनकी फर्मा बरदारी करेगी। लेकिन अगर हमने औलाद को दीन से दूर किया, ये देखिए बच्चे खूबसूरत अमामे टोपियां, ये क्या है? ये माहौल की बरकतें हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा कराम की बरकतें हैं, ये उलमा की बरकतें, ये आइम्मा की बरकतें हैं। ये अच्छे माहौल को देखकर आप पूछें कि बेटा कहाँ जाना है तो ये नहीं कहेंगे कि हमें अमेरिका और फ्रांस जाना है, दुनियावी जन्नत जो है वो देखने पेरिस जाना है, नहीं, ये कहेंगे हमें हुजूर के मदीने जाना है। क्या है बच्चों को ये किसने सिखाया? ये अच्छे माहौल की वजह से है। और इन्हीं बच्चों को अगर माँ बाप दीन से बरगश्ता करेंगे तो याद रखना कल ये औलाद कभी आपकी फर्मा बरदारी नहीं करेगी। तो यही अजीजाने गिरामी पैगाम में और आप यहाँ से लेकर उठे कि कोशिश करें कि खुद भी हुजूर अलैहि सलाम का सच्चा गुलाम और अपनी औलाद को भी हुजूर का सच्ची गुलाम बना। और कैसी गुलामी? अल्लाह अकबर, ऐसा सर ढांपा हुआ हो, ऐसी चेहरे पर दाढ़ी हो, ज़बान पर दुरूद और सलाम हो, और जब वो निकले गली से तो गली वाले कहें देखो हुजूर अलैहि सलाम का गुलाम जा रहा है।
اور پھر محشر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ جا کر نہیں کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا غلام، ارے زندگی میں محبوب کو ایسا راضی کر لو، ایسا راضی کر لو، ان کی سنتوں کو اپنا کر ان پر کثرت سے درود پڑھ کے پنجگانہ نماز باجماعت پڑھ کے والدین کی تعظیم اور احترام کر کے اپنے اساتذہ کا احترام کر کے حلال کو اپنا کر حرام سے بچ کر ایسا محبوب کو خوش کرو کہ کل جب قیامت کے دن جب تم جاؤ تو اللہ کے حبیب فرمائے کہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا۔ مزہ تب ہے محشر میں محبوب یہ کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ حقیقت میں یہ مزہ ہے عزیزان گرامی۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی اطاعت نصیب فرمائے، اور اسی پر جو ہے ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔